وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین فأما أحدهما فبثثته فيكم وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم يعني مجرى الطعام رواہ البخاری رحمۃ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسے صحابی ہیں جو ہمہ تن ہمہ گوش ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے اور ہمیشہ آپ کی صحبت میں ہی رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے مبارک میں چلے جاتے تھے تو وہیں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کی خاطر وہیں پر رکے رہتے تھے، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے تو آپ کے ہر قول کو اور فعل اس طرح اخذ کر لیتے تھے کبھی اس کچھ بھول نہ ہوتی اور اس کو اپنے یاد میں محفوظ فرما لیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج ہمیں یہ تمام باتیں زیادہ سے زیادہ معلومات میں ملی اور علم کے خزانے ملے۔ وہ احادیث جو دوسروں سے مروی نہیں تھے، آپ چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب و قربت میں رہا کرتے تھے، تو انہیں اس طرح کے علوم سے مستفید تھے کہ ہر وہ بات جو علوم ظاہری و علوم باطنی اور علوم لدنی کے تھے، اس سے آپ مستفید ہو۔ اس حدیث کے اندر روایت کرتے ہیں، قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حفظت بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفظت میں نے حفظ کیا، یعنی میں نے یادداشت میں اس کو محفوظ کیا، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ویعین کے معنی دو پلیٹ یا دو قسم یا دو انواع. کس چیز کے؟ علم کے. ایسے دو طریقے کے، دو انواع کے، دو علوم میں نے حفظ کیے ہیں. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ فِيكُمْ. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، اور پس ان میں سے ایک جو ہے، أَحَدُهُمَا دو میں سے ایک، فَبَسَطْتُهُ فِيكُمْ، میں نے تمہارے درمیان کھول دیا اس علم کو جو میں نے حفظ کیا. دو انواع کا علم، دو طریقے کا علم، دو لیٹ علم جسے کہیں گے، یعنی دو الگ الگ انواع کا نوعیت. ان میں سے ایک کو میں نے فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَسَطْتُهُ، تو میں نے کھول دیا تم نے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا علم میں نے حفظ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو بسطتہ، اگر میں اس کو تمہارے درمیان کھول دوں، اُتِیَ ھَذَا الْبُلْعُومُ، کاٹ دیا جائے گا یہ بلعوم، یہ حلق، میرا حلق کاٹ دیا جائے گا. یعنی مجرى الطعام، آپ خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ کون سا حلق ہے. وہ جو کھانے کی نالی ہے، کھانا جس سے، طعام جس سے گزرتا ہے، اس نالی یعنی حلق کو میرے کاٹ دیا جائے گا. قُطِعَ ھَذَا الْبُلْعُومُ یعنی مجرى الطعام. رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ علم ہے جو عام امتی کو اس کی ضرورت ہے، اس کو بتانا ضروری ہے. ایسا علم ہے جو احکام کا علم ہے. احکام کا علم ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو عقل رکھتا ہے، یعنی کم سے کم عقل والا. جس سے نیچے اگر اترے تو وہ پاگل کہلائے، یعنی بے عقل، بے وقوف. اس سے بڑھ کر جتنے بھی درجے کے عقل والے ہیں، ان تمام کے لیے احکام شریعت، اللہ کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ضرورت ہے. یہ علوم ہیں جو دین کی بنیاد ہے، کہ جس کے نہ جاننے سے ہم دین کو کامل طور پر ادا نہیں کر سکے. غرض ایک ایسا علم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کچھ حاصل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بسستہ فیکم،
میں نے تمہارے درمیان اس علم کو کھول دیا. بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو تمہیں چاہیے، جس پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمارے روزمرہ عبادتوں اور ریاضتوں اور دنیاوی معاملات کے لیے ہمیں ضروری ہے، تو میں نے تمہارے درمیان کو کھول دیا. بس رحمت للعالمین، تمام سرور کونین، سرکار دو عالم ہیں، دو عالم کے سرکار صرف ہمیں وہ احکام سنانے کے لیے مبعوث نہیں کیے گئے، بلکہ یہ جاننا چاہیے کہ وہ ظاہر اور باطن کے تمام علوم ظاہری و باطنی و علم لدنی تمام کے لیے ہمیں مبعوث کیے گئے، اور جو اس کا حامل ہو سکتا ہے اسی کو وہ دیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کیا کہ جا کر میرے ایک بندے سے ملو جس کو میں نے علم لدنی دیا. تو علم لامحدود ہے. یہ جہاں پر احکام کا علم ہے، اسی جگہ اسرار کا بھی علم ہے. کچھ ایسے علوم ہیں جو صرف رازدار کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ علوم ہیں جو ہر کس و ناکس کے لیے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم احکام شریعت کی پابندی کر چکے یا کر رہے ہیں یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور اسے پورا کر رہے ہیں، تو اس سے دین پورا ہو گیا. اس سے دین پورا نہیں ہوا. جہاں پر ہمیں احکام کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح تجسس یعنی جستجو کرنے والا، جو اللہ تعالی کی ذات کی طرف بڑھنے والا، جس کی تمنا یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں اور ملوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤں، اس کے قربت کو پاؤں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجات و مقامات کی طرف میں بڑھوں، اور اللہ کے اولیاء میں اپنے آپ کو شامل کروں، اللہ کے جانب سے ولایت کے درجات حاصل کروں. تو اس کے لیے اور علوم ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنا ہے. تو انہوں نے اشارہ دیا کہ اگر ایسے علوم ہیں جو نااہل کے سامنے اگر کھول دیے جائیں تو ان کے سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مقام پر ارشاد فرمایا تکلم الناس بقدر عقولہم، او کما قال، لوگوں سے بات کرو تو ان کی عقل کی مقدار پہ بات، ان کی عقل جتنی ہے، جتنے وہ سمجھ رکھتے ہیں، بس اسی حد پر ان سے بات کرو، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری بات بہت اونچے درجے کی ہو اور اس کی سمجھ اس درجے کی نہ ہو. تو تکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی سمجھ ہے. اور یاد رکھنا چاہیے بات کے بارے میں جب بات آتی ہے، بات تو چھوٹی ہے لیکن بہت ضروری بھی ہے.
خیر الکلامی ما خلا و دلہ، بہترین کلام وہ ہے جو تھوڑا سا ہو اور ثبوت والا ہو، دلیل والا ہو، بات چھوٹی ہو، کم ہو اور وہ دلیل رکھتی ہو، اس طرح کی بات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فضول الکلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں۔ فضول الکلام، فضول النعام اور فضول الطعام، فضول بات کرنا، فضول الکلام، کہ آج ہماری عادت ہو گئی ہے کہ جیسے ہی ہاتھ میں فون پکڑے گھنٹے نہ گھنٹے بے ضروری باتوں میں الجھ جاتے ہیں اور وقت برباد کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں لائق نہیں ہے۔ سرکار نے فضول کلام کرنے کو پسند نہیں فرمایا، اور اسی طرح فضول کھانے کو، فضول الطعام، کھاتے ہی رہتے ہیں، کچھ ملا پھر کھا لیا، پھر راستے میں گیا پھر کچھ کھا لیا، پھر تھوڑی۔ فضول الکلام، فضول الطعام اور فضول النعام، اور فضول کے معنی حد سے زیادہ کو فضول کہتے ہیں۔ تو فضول سونا بھی نہیں چاہیے جس سے حد سے زیادہ ہو، اور کھانا بھی نہیں چاہیے جو حد سے زیادہ ہو، اور بولنا بھی نہیں چاہیے جو حد سے زیادہ ہو۔ یعنی حدود کے اندر تھوڑا سا ایسا کلام کریں جو ہمیں ضروری ہے اور جس بات کے اندر دلیل، ما خلا و ما دلہ، اس کو یاد رکھنا۔ اور اس حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ تم احکام کی علم کے بعد اسرار کے علوم ہیں جو تمہیں حاصل کرنا ہے، اور وہ ہر عامت الناس کے لیے نہیں ہے، اور جب وہ عامت الناس کے لیے کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ کیا کریں، وہ سمجھ نہ پائیں گے، بلکہ وہ میرا حلق کاٹ دیں گے، یعنی میرے کھانے کی نالی کاٹ دیں گے، یعنی وہ مخالفت کریں گے اور انکار کریں گے اور اسے سمجھ نہ پائیں گے۔ تو نا اہل کے سامنے حق پیش نہیں کرنا چاہیے، اور جو طالب حق ہے اسے حق چھپانا نہیں چاہیے۔ تو جو طالب بن کے آ جائے گا، جو یہ اس علم کو حمل کرنے کی صلاحیت رکھے گا، اسی کو وہ علم دیا جائے گا، اور جس کو وہ سمجھ نہیں ہے تو اس کو حدود شرعہ میں شریعت کے حکم احکام کو جاننا اس کے لیے کافی ہے۔ خیر، ان علوم کے تعلق سے جتنا بھی ہم کہیں گے کم ہے، اور جو کچھ حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے ایک سمندر اس کے سامنے، ایک بحر العلوم ہے جس کے اندر سے اس کو ان علوم کو حاصل کرنے کی وسعت ہے، لیکن ہر کوئی اس کا حامل ہو نہیں سکتا۔ تو صوفیاء کرام اس منزل پر ہیں جہاں وہ اللہ سے علم لدنی حاصل کرتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات و مقامات ہوا کرتے ہیں۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضیاعین فاما احدہما فبسطت فیکم واما الآخر فلو بسطته قطع هذا البلعوم یعنی مجرع الدم مجرع الطعام صلی اللہ علیہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صفات میں سے یہ بہت ہی اہم صفت ہے۔ فتح کے معنی بڑا، بہت بڑا، کھولنے والا۔
فتح یفتح ماضی و مضارع، فتح یفتح کھولا کھولے گا یا کھول رہا ہے۔ کھولنے کا معنی فتح کا ہے، اور اردو زبان میں فتح کے معنی کامیابی کے ہیں، جیت جانے کے ہیں۔ فتح لیکن فتح جو ہے فتح یفتح سے فاتح، فتح یفتح تو کیا بنا؟ اس کا اسم فاعل فاتح، اور اس میں مفعول مفتوح۔ تو فاتح جا کر فتح ہوا ہے، تو بہت بڑا کھولنے والا، فتح دینے والا، کامیابی دینے والا، سب سے بڑا کھولنے والا، ایسا کھولنا جو کسی بندے یا مخلوق سے نہ ہو، ارادے کے ساتھ۔ تو ان صفات کو ہمیں آفاق اور انفس میں دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنے کی نظر پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفات انفس یعنی ہمارے خود کے اندر کس طرح ظہور کر رہے ہیں۔ ہم جو بھی اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو ناموں سے ہم پڑھ رہے اور ورد کر رہے ہیں، یہ وہ اسماء ہیں، وہ صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو ہمارے انفس کے اندر 24 گھنٹے چل رہے ہیں، ہر آن و ہر لمحہ ہمارے اندر یہ ظہور کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا ادراک پیدا کرنا چاہیے کس طرح یہ ہمارے اندر کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ فتح کی بھی صفت ہے جو ہمارے انفس میں بھی ہے اور آفاق میں بھی۔ باہر سے ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم نہ کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، کوئی ہمیں، جیسا کہ آج انگلش میں محاورہ ہے کہ کوئی اوپننگ مل جائے، کیا دیکھتا ہے کہیں نہ کہیں ہمیں نوکری ہونا ہے تو کوئی اوپننگ مل جائے، کہیں ہم کسی کام کے لیے جاتے ہیں تو اس میں کامیاب ہم فتح، ہم کہیں سے کہیں جاتے ہیں تو اس کے اندر کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کامیابی ہو اور فتح۔ تو فتح کے معنی اردو میں کامیابی، اور عربی میں بھی اس کا معنی کامیابی ہے، اور اس کا اصل روٹ کا معنی کیا ہے؟ کھولنا ہے۔ ایک لمحے کے اندر ہم اپنی پلکوں کو کتنی بار جھپکتے، کتنی بار کھولتے اور بند کرتے، کیا یہ تمہارے ارادے میں ہے؟ اس کا کھولنا اور بند کرنا فتح کا کام ہے۔ حلق کے اندر جو رگے ہیں کیا ہے؟ اوپن نہیں ہو رہے ہیں، بلاک ہو گئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کے لیے، کھولنے کے لیے، اس بلاک کو کھولنے کے لیے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر فتح کو اگر پکارے تو اس سے بڑا کھولنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ تو جو رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اپنے انفس میں اس کو پائے، اور اس فتح یا فتح یا فتح کو اگر پکارے تو جہاں جہاں بھی اس کو بلاک سے، جہاں جہاں بھی اس کو کھولنا چاہیے، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کر کے اس کو صحت و تندرستی و کامیابی عطا فرمائے۔ بہت سے اور مسائل ہیں اس کے اندر، فتح کہاں کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کام کرتی ہے، اگر وہ نہ کھولے تو تمہیں کوئی کائنات کے اندر کروڑوں روپے بھی اگر تم خرچ کر دو تو وہ کھول نہیں پائیں گے۔ اس لیے اس کو پکارو، یا فتاح 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 یا فتاح
یا فتاح یا فتاح یا فتاح علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اوصل صواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی اور وردی رضی اللہ تعالی ثم إلى أرواح شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سیدنا بشار رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذين سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سقر لأعدائي كما سقرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه وخهرهم كما خهرت أبا جهل لمحمد عليه بحق كاف يا عين صاد وبحق هام ميم عين صاد ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يأخذون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين هذا يكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى